اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. این آیه یہ آیت میگه یخفف یہ آیت عذاب مراتب مرتبے کے اوپر ہے، تخفیف کے اوپر ہے، کیونکہ عذاب کے مراتب ہیں. این نداره که عذاب نشه. یہ تخفیف کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ عذاب نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. چیزی فرض کنیم 100 تا مثلا شلاق 100 اس کو کوڑے لگنے تھے، 50 تا زدن این میشه یخفف. اب اس کو 50 پارے جا کے کہے کہ تخفیف ہے یہ، عموماً کیونکہ عموماً کیونکہ وعید وعید قابل مخالفت هست یعنی و جو فعاله. اگر خداوند عالم نے وعده سزا عذاب یا داد سختی کرنے کا الله کہا ہے يخلف اس کو الميعاد. کم کر سکتا ہے، اور یہ فضل ہے. به عذاب داد ممکنه نکنه. کوئی خدا نے کہا کہ عذاب دوں گا لیکن ممکن ہے اپنی رحمت کی وجہ سے نہ کرے، اور یہ مخالفت دیندار جائز عملی ہے، نشه. کرم ہے، یہ فضل خدا فضل اگر خدا ہے. عملی نشه. اما ہاں وعدش وعدہ ہے ممکنه جو ہے نشه کرد. اس کی مخالفت ممکن نہیں ہے، خداوند عالم وعدے کو نہیں توڑے گا. ای، نعم. في كل فرق اس میں کوئی فرق نہیں ہے، العمدة إذا جو تعلم اصل یہ ہے لأن أصحاب کہ الخمس جانتے ہو کہ یہ أعوذ لوگ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الخمس شركاء اگر یہ جانتے ہو مع أصحاب المال. کہ اصحاب جو لوگ خمس لے رہے ہیں وہ شریک ہیں اصحاب إذا مال واحد میں سے، مال مغصوب عنده ومن المال المغصوب سووا عزيمة ودعاكم إلى هاي العزيمة وتعلمون أنه من المال المغصوب. هذا فرق ماكو. كل أموال غصب أو یہ لا بالکل هذا اس طرح المال سے ہے کہ فقط. اگر کسی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مال ہے جس میں کچھ مال غصبی ہے أي أي اور کچھ مال غیر غصبی ہے لیکن اکثر غصبی ہے، تو لا اس میں حکم میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے لا پورا مال غصبی فرق ہو یا کچھ ماكو. مال غصبی ہو. إذا تعلم أن هذا الذي تتصرف أنت فيه فيه اگر آپ الخمس جانتے ہیں يعني هناك شركاء مع صاحب المال. کہ یہ جو چیز آپ صرف کر رہے ہیں، اس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر لا خمس ہے تو آپ شریک ہو جائیں گے المنجز صاحب خمس يعني إذا کے كل ساتھ، الأفراد یعنی اس میں آپ شریک ہو جائیں گے. لا ما يخالف. أما علم إجمالي غير منجز لا. العلم أي بعضها لكم أشكال ما كل ها أما كلها مو محل ابتلائكم. دیکھیں يعني اگر أنتم هنا یہ قاعدين من آپ کسی الشجرة دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، الواحد اللي هناك مو محل ابتلائكم. اب آپ اس پہ کھا رہے ہیں تو یہ آپ إذا كله محل ابتلاء آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ والا کھانا اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے تو آپ کو اور کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بھی اس کے ہیں سب پر خمس ہے، تو یہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی خمس ہے، آپ شریک ہو جائیں گے اس میں. بله. بله. بزعم یعنی بے زعم کا مطلب کیا ہے؟ اس کو روشن کریں. زعم یعنی یہ بے زعم کا مطلب ہے جہل، یعنی یہ گمان کر رہا ہے کہ روزہ نہیں کہ وقت ہو چکا ہے افطار کا. اگر کسی ہر چیز در قاصر و مقصر میگید جو قاصر اور مقصر کا حکم ہے وہ یہاں ہے، ایک ہے قاصر ایک ہے مقصر. کفارت احرام دلیلش دیکھیے احرام کے جو کفارے ہیں اس کی دلیلیں الگ ہیں، وہ خاص دلیل ہیں. ہاں
دیکھیں جاہل جاہل، بعضیا گفتن عامد بعض دیکھا عمدن جہل یجهل الحکم، لیکن اس کے اوپر حکم ہے، بعضیا گفتن نه عامد نہیں لہذا ترددش پر اور همین. بعض نے کہا کہ نہیں ہے وہ چونکہ جاہل کو عامد تردد نہیں ہے، کرتا ہے. جان بوجھ کے اس نے عمل کو انجام نہیں دیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر سزا نہیں ہے. اگر یک اگر کوئی مرد زیر سقف رفت تو راه از باب اینکه جهل اگر داشت کوئی مرد میگه سائے میں کفاره چلا نگرفت. جائے جہل کی وجہ سے کہ یا حکم نمیدونه نہیں جانتا مسئله تھا، اور سائے میں چلا جائے کفاره حالت احرام میں راہ ببینید چلتے ہوئے، تو کیا اس پہ کفارہ نہیں ہے؟ اس پہ کفارہ ہے. نه در زیر سقف رفتن نگفتن، در یه جاهای دیگه. ببینید دیکھیں ہم ہیں اور دلیل ہے، فرق میکنه، جاها فرق میکنه، برداشت های فقها مختلف فرق ہیں، میکنه. چیزیں ہیں، مختلف ابواب ہیں، مختلف دلیلیں ہیں، اور اس سے فقہا نے جو معنی اور مفہوم حاصل کیا اس پہ بھی اختلاف ہے. فقها هم همینن دیگه. وقت تابع اینه که برداشت از دلیل چی دیکھیں گفته. اصل یہ کہ دلیل سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں، فقیہ اہل فن ہے، وہ اس سے کیا سمجھا. ہاں الجاهل متعمد ام لا، این محل خلافه. ببینید میگن تعمد معناش نه مقصر، قد چرا اگه قاصر اون بحث دیگه. اگر کوئی قاصر ہے تو ایک الگ بحث ہے. اگه نه قاصر و مقصر یہ بحث دیکھیے بہت طولانی بحث ہے قاصر اور مقصر کی. فقیه واحد میں صاحب عروہ کے فقیه محقق ہے، چند جور صحبت ہے. حتی صاحب عروہ کے طراز کے فقیہ محقق جیسا فقیہ بھی آ کر اس پہ کئی اما عرض اینه که طرح کی بحث الجاهل کو پیش کرتے ہیں. متعمد ام لا. اصل یہ ہے کہ جاہل جماعتی اپنے گفته اس جاهل جہل اگر میں تصرف معتمد ہے، کنه یعنی متعمد عمدن یہ کام کر رہا ہے، جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے یا نہیں. خلاصه تابع هم. این فرمایش شما، یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے. اما جماعتی تصریح کن. ببینید لیکن بعض نے تصریح کیا، آپ عروہ اور اس کے حاشیوں کو دیکھیں. حمدن چرا تلبس بالمبدأ فراخ نمیدونه حکمش چیه. کسی که نمیدونه باید توی مثلا کوئی انسان ایسا ہے جس کو حکم ہی نہیں معلوم سفر اگه قصد 10 روز کہ اگر اس کے سفر کا 10 دن کا قصد ہے، 10 دن کا قصد کرے، اسے نہیں معلوم ہے کہ نماز کو پوری پڑھنی تھی، اور وہ اس نے قصر پڑھی نماز ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سب نے کہا کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے. نه بله آره اما عکسش نه، تو در عکسش دلیل هست. دیکھیے اگر اس طرح نماز شکسته بخونه، اگر اس نے پوری پڑھ لی ہوتی نماز، تو وہاں پہ چونکہ دلیل نے آ کر اجازت دی ہے کہ جس کو حکم شرعی تھا کہ وہ نماز پوری پڑھے، قصر پڑھے، لیکن وہ نہ جانتے ہوئے پوری پڑھ لے تو اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. همین علا کل دیگه برداشت همینه. بله چی؟ ها بله 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 این مسئله تو باب عروہ کے باب تقلید میں مسئلہ موجود ہے. اگر ایک مسئلہ ہے جو دو لوگوں سے مربوط ہے اور دونوں الگ الگ مرجع کے مقلد ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے، تو ہر ایک اپنے مرجع کے حکم کے مطابق عمل کرے گا. خود زن حق داره ارثشو برداره ببره، اونا حق دارن بهش ندن. اگر نزاع شد مراجعه به یک
اگر آپس میں اس طرح کے مسئلے میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، پھر یہ دونوں اپنے اپنے عمل پہ عمل کریں گے. اگر امکان میں نہیں ہے تو پھر ایک تیسرے فقیہ کے پاس جائیں گے، وہ حکم کرے گا، اس کے حکم کے مطابق عمل کریں گے. دیکھیے ہر موضوع جس کو شاعر نے معنی نہ کیا ہو اسے ہم عرف سے لیں گے. شاعر نے کہا ہے قطع رحم حرام ہے. اب قطع رحم کسے کہتے ہیں؟ شاعر نہیں کہا رحم کیا ہے، شاعر نہیں کہا قطع یعنی کیا ہے. ایک مرسلہ روایت ہے، کئی واسطوں تک رحم کا معاملہ رہے گا. اب عرف کے لحاظ سے کہاں تک رحم کا اطلاق ہوگا؟ اگر کوئی بہت اہم شخص ہے تو اس سے تعبیر رحم، مثلا ہم جناب معصومہ سلام اللہ علیہ سے ہم سعادات کہیں کہ ہمارے آپس میں رحم ہے، یعنی ایک رحم سے ہم لوگ، تو چونکہ شخصیت بہت عظیم ہے تو یہ نسبت دی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی رشتہ ہو کہ ان کے میری پھوپھی کے چچا زاد بھائی کے مثلا بھانجے کا بھتیجے کا بھانجا، یہ رحم نہیں ہے. شاعر نے چونکہ معنی کو تعین نہیں کیا تو عرفی ہو جائے گا. جس حد تک مسلم ہے ہم وہاں پہ حکام جاری ہوں گے، اور جہاں معلوم نہیں ہے، مسلم نہیں ہے اور شک ہے، اصل عدم ہے. ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا بھی نظریہ یہی، ہر وہ چیز سے کھانا پینا نہ کہا جائے اس میں اشکال نہیں، صرف اس میں ایک استثناء ہے، وہ دھول مٹی ہے کہ اگر کہ غبار اگر بہت زیادہ گاڑھا اور حلق تک پہنچے تو وہ روزے کو باطل کرتا ہے، جبکہ وہ کھانے پینے میں نہیں آتا ہے. البتہ روایت محل اختلاف ہے، لیکن بہرحال اکثر علماء اس کے قائل ہیں. اکل و شرب چونکہ اسے نہیں کہتے، کھانا پینا میں چونکہ شمار نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں اشکال نہیں ہے، جسے ہم سپرے کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور معدے میں بھی نہیں جاتا، ریا میں جاتا ہے، یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے. لیکن سگریٹ میں اشکال ہے کیونکہ روایت کہہ رہی ہے جھاڑو دینے کے سلسلے میں کہ گاڑھا غبار نہ جائے، اور سگریٹ کا جو دھواں ہے وہ گاڑھے دھواں ہے، کیونکہ گاڑھا دھواں ہے لہٰذا غبار غلیظ کے حکم میں ہے، جو عروہ میں بھی موجود ہے مسئلہ. یہ آیت آخرت کے سلسلے میں، پیغمبر حتیٰ جن لوگوں سے پیغمبر اپنے گھر میں بیٹھے تھے مدینے، اور یہ لوگ سب یہود، ہر طرف سے مدینے کے چاروں طرف یہودی رہتے تھے، مشرکین آئے، پیغمبر سے انہوں نے جنگ کی، کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، کچھ کو مسلمانوں نے قتل کیا، کچھ اسیر ہو گئے. اب اسیروں کو رسالے کی پہلے کتاب میں جہاں پہ اس کو لکھا ہے گیا ہے اس مسئلے کو، کہ اسیر جنگی بعد اسلام سے آج تک کیا کرتے ہیں، یا شکنجہ کرتے ہیں یا جیل میں ڈال دیتے ہیں
اسیر جنگی کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان اسیر جنگی کو جو ان کو قتل کرنے آئے تھے ان کو پیغمبر نے کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو شکنجہ کیا، نہ انہیں جیل میں ڈالا. کسی بھی اسیر جنگی کو مسلمانوں کے بیچ میں چھوڑ دیا، مسلمانوں سے اس کو غلام نہ سمجھنا، کنیز نہ سمجھنا. اور پیغمبر نے ان سے سفارش کی، ان کا خیال رکھے مسلمان. اب یہ جو مسلمانوں کے درمیان رہے اکثر ان میں مسلمان ہو گئے، بہت لوگ اس میں فقیہ بنے، بہت سے اس میں لوگ، یعنی فقیہ جو لوگ بعد میں بنے ان کے بہت سے آبا اجداد ان کے جنگی اسیر تھے، لیکن پیغمبر نے بہترین عمل کیا جو ایک اسیر کے ساتھ ہو سکتا ہے. پیغمبر نے منع کیا کہ کوئی اس کو اذیت نہیں کرے. بشریت کی تاریخ میں آج تک ایسا عمل نہیں ملتے جو پیغمبر نے انجام دیا. آج بھی کوئی بھی ملک اس طرح کا عمل نہیں کرتا. مفروض بر حضرت امیر شد، یعنی مجبور کردن حضرت امیر بر جنگ. لہذا وہاں پیغمبر نے کبھی جنگ نہیں کی مگر یہ کہ مجبور ہوئے جنگ پہ. بله بله در دنیا فرزند تابع پدرشه دیگه. بله فقط پیغمبر هی سفارش کن آزاد کن، برای روزه آزاد کن. پیغمبر نے بہت سفارش کی کہ اس چیز کے لیے آزاد کر دو، اس چیز کے لیے غلام کو آزاد کر دو، اس چیز کے لیے آزاد کر دو. پیغمبر نے ایک عمل ایسا کیا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان منتشر ہونے کی وجہ سے اسلام لے آئے. نہ مارے گئے، نہ قید ہوئے، نہ حبس ہوئے. اور اس کو بیان کرے، واقعی کوئی اگر انسان فلم بنائے، ڈاکیومنٹری بنائے اور اس چیز کو دنیا تک پہنچائے کہ پیغمبر نے جو عمل کیا وہ بے نظیر ہے تاریخ میں، تو اس کی ارزش ہے، اس چیز کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے. این کلمه خوردن رو شما اضافه نکنید. آپ کھانے کے لفظ کو بڑھائیں نہیں. یعنی مرزوق هست. یرزقون کا مطلب مرزوق ہے. مرزوق کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا دہن سے ہی کچھ کھانا ہے، ضروری نہیں کہ خدا ان کو رزق دیتا ہے. وہ رزق کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. دیکھنے کا رزق ہے، سننے کا رزق ہے، بو کرنے کا رزق ہے. کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، شاعر نے تعین نہیں کیا. معنوی یقینا بلا اشکال. یقینی معنوی رزق تو یقیناً ہے، کوئی قدر متیقن ہی ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے کہ روایات میں کوئی چیز اس طرح کی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. روایات مراسیل یہ مرسلہ روایت ہے یا روایات عامہ یا روایت مراسیل ہے، یا عامہ کی روایت ہے یا یہ مرسلہ روایت ہے. اس کی جس روایت کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کی سند نہیں ہے.
به چه دلیل به چه دلیل همه برزخی ها شمر الان روزی داره میخوره؟ کیوں کس دلیل سے سارے برزخ پہ لوگ چیه والے دلیلش که ان کو رزق مل رہا ہے؟ کیا شمر آج جو برزخ پہ اس کو در شهدا شہدا دلیلی هم شہدا میں تو هست، دلیل ہے ہمارے پاس، اما لیکن دیگران دوسرے سب کو رزق دے رہا ہے خدا، شمر کو بھی رزق دے رہا ہے خدا. کجا؟ یعنی تو برزخ اطلاق داره یا احمال داره از این جهت که قیامت یا دنیا؟ یہاں پر الله یرزق من واللہ یشاء یرزق من یشاء کیا مطلب ہے؟ دنیا یا آخرت یا یکی احمال؟ فقیره یکی غنی یکی غنی تره یکی اینا. اللہ یرزق من یشاء کا مطلب یہ خداوند تعالی اس دنیا میں الگ الگ حساب رکھا ہے، کوئی بہت فقیر ہے، کوئی بہت غریب ہے، رزق نیست. کوئی بہت امیر ہے. یہ الگ الگ رزق دیے ہیں خدا نے دنیا میں. بله 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 این روایت همینه که دیگه چون امام معصوم کیونکہ وہاں پہ معصوم ہے، سبعت احرف و بلدی تمام چیزوں کو پتہ ہے، هرچی جانتا ہے امام. فرمودن ما بلدیم، هرچی نفرمودن از این سبعت احرف چون ببینید گاهی تنزیل دیکھ کوئی قرآن میں کبھی تنزیل ہے، کبھی تعویل ہے، غیر خود قرآن خود قرآن کے علاوہ کبھی تنزیل ہے، کبھی تعویل ہے، کبھی تفسیر ہے. وقتی این اقسام و هر چیشو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک تا اینجا قرآنه. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یہ قرآن ہے. اب فی علی یہ تنزیل ہے، نزل فی علی یعنی یہ نزل فی علی، یعنی یہ فی علی قرآن کا حصہ نہیں ہے. یه جاهای تفسیره که اور کہیں کہیں پہ تفسیر ہے، اور کہیں کہیں پہ تعویل ہے. فرمودن اما هر جا رو که فرمودن ہاں جہاں انہوں نے بیان کر دیا ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے. سبعت احرف را ما یاد گرفتیم. آه آه همین همین اگه سند نداری که دیگه دیکھیے اگر بحث کسی کی سند نہیں ہے تو ہم اس سے کیسے ہم اس سے اگه سند کوئی چیز معتبر حاصل کر باشه سکتے ہیں یا حکم شرعی دے مقبول سکتے ہیں اگر اس کی سند معتبر نہیں ہے. نمیشه بهش استناد کرد. اما چی مراده دیگه نمیدونیم ما نمیدونیم. اما آیا موردی هست که یک امام معصوم به یک شخص گفته باشن خمر حلاله؟ کسی ایک مورد میں معصوم نے کسی شخص سے کہا ہو کہ خمر حلال ہے، ایک بھی مورد ہمارے پاس نہیں ہے. بله مثل جاهای دیگه قبول طهارت و نجاست هست. ہاں طہارت و نجاست کے مسائل ہیں، ہم قبول کر رہے ہیں. جمع کردن فقها بین حمل ظاهر بر نص. اس کو فقہا نے حمل ظاہر بر نص کہا، یعنی ظاہر کو ہم قبول کر رہے ہیں نص کے مقابلے میں. آها همین همین روایت حماد یہ جو حماد کی روایت ہے، خود حماد از حماد نقل کرده شخصیت اچھی ہے حماد کی، لیکن جس نے حماد سے نقل کیا خود اس کو ہم نہیں جانتے، مجہول ہے یہ شخص. هر روایتی که سند معتبر نداره و معمول به مشهور وہ روایت جو سند معتبر نہیں رکھتی اور مشہور نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی نہیں، ہم اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے، یعنی اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، یعنی وہ کسی لائق نہیں ہے کہ ہم اسے استناد کریں. حمل بر تقیه کرده نه. این چیز داره وقتی که روایت در جب یہ شہداء کے سلسلے میں اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، یا حالات حسر ہی ہے، اس میں حسر تو نہیں ہے اس میں کہ یہ شہداء سے خاص ہے. اگر عادت حسر نہیں تو پھر مفہوم نہیں رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نمیگیم فرق نمیکنم، میگم نمیدونیم.
دیکھیے شہداء کے سلسلے میں کہا گیا، لیکن دوسروں کے بارے میں علماء جو شہید نہیں ہیں، شیخ مفید مثلا جو شہید بھی نہیں ہے، اصطلاحاً بھی شہید نہیں ہے، تو برزخ میں وہ کس حال میں ہمیں نہیں معلوم. بس مفہوم نہیں ہے. وہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ہم قبول کر رہے ہیں، واللہ یرزق من یشاء، ہم قبول کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں ظہور ہے، معنی ظاہر ہے، ہم قبول کر لیں، لیکن جہاں ظہور نہیں ہے وہ ہم کیسے مانے لے آئیں؟ شہداء کو خدا رزق دیتا ہے، کیسا رزق دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم، کوئی عادات حصر نہیں ہے یہاں پہ کوئی. کیا کہیں پہ لکھا ہے کہ یہ زندہ ہے؟ شہداء آیت میں احیاء. دیکھیے جو کچھ ظاہر ہے ظواہر حجت ہے، لیکن جہاں حالات حصر نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. آیت تو مطلق ہے، شان نزول تعین نہیں کرتا، مگر یہ کہ شخص کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر مطلق ہو تمام شہداء کے اوپر، بدر اور حنین اور ہر شہید اس میں شامل ہو جائے، ہر وہ شخص جو شہید ہو شہادہ کے نزدیک وہ شامل ہو جائے گا اس میں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ